خدا کی سنت سے جاہل نہ بن جائے. اپنی سنت کے واقعات سنا رہے ہیں قرآن میں، اس کی قدرت سے جاہل نہ بن جائے. اپنے قدرت کے واقعات سنا رہے ہیں قرآن میں کہ دیکھو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو کیسے ہم نے کامیاب کیا کشتی میں بٹھا کے. یہ ہماری قدرت. کیسے ہم نے پانی آسمانوں سے برسا کر زمین سے نکال کر باطل والوں کو کیسے ڈبایا اور ایمان والوں کو کیسے بچایا. حود علیہ السلام کی قوم کو جو ان میں سے ایمان لے آئے، حود علیہ السلام کے اوپر ان کو ہم نے کیسے نجات دی، حواس کے سے کیسے بچایا. اور باقی قوم کو جو 40 ہاتھ والے تھے اور جو بڑی قوت پر ناز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے من اشد منا قوہ، کون ہمارا مقابلہ کرے گا، ہم سے زیادہ طاقتور ہے کون. ہم نے اس قوم کو ایک پھر وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. کہ دیکھو ہماری قدرت دیکھ لو اور ہماری سنت دیکھ لو کہ ہمیں کیسے اس قوم کو جو ہلاک کیا ہے ہوا کے ذریعے سے، جس ہوا نے ان کو کھاڑا ہے اور 7 راتیں اور دن تک چلائی ہے اور ان کو جو زمین پر پٹکا ہے، پہاڑوں سے ٹکرایا ہے اور ان کو زمین پر اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے پڑے ہوئے. کھجور کے تنوں سے تشبیہ دے کر ان کا قد بتایا کہ وہ کھجور کے درختوں کی طرح لمبے لمبے تھے. اور ایک کو نہیں چھوڑا، ظالم کو، باطل والے کو ایک کو نہیں چھوڑا، کوئی باقی نہ رہا. یہ قدرت دکھلائے. اسی طرح سارے قصے سنائے، اپنے قدرت کو دکھلانے کے واسطے سنائے کہ دیکھو ہمارے قدرت کے قائل ہو جاؤ. صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ، لوط علیہ السلام ان کی قوم، شعیب علیہ السلام ان کی قوم، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود اور باقی تمام انبیاء کے واقعات، قوم سبا کے واقعات اور واقعات سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں. اور ایک طرف ہے سنت سنا رہے اور سنت سن لو. کیونکہ جب نوح علیہ السلام اور مومنین نجات پا گئے اور باقی سارے کفار مر گئے پانی میں ڈوب کر، اور زمین کا پھر پانی خشک کر دیا اور زمین نے نگل لیا، وغیظ الماء ہو گیا. اب زمین پر بسنے والے کون ہیں؟ سب ایمان والے، کوئی باطل والا نہیں. باطل والے سب ڈوب گئے، اب سب ایمان والے بس رہے، نماز پڑھ رہے، زکوٰۃ دے رہے، اللہ کا ذکر کر رہے، سب دین پر چل رہے. لیکن نوح علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو دعوت چھوٹ گئی. نہ نماز چھوٹی، نہ روزہ چھوٹا، نہ زکوٰۃ چھوٹی، نہ اعمال چھوٹے. اعمال اسی طرح موجود ہیں ان کے پاس، لیکن وصال کے بعد اب دعوت لا رہے. جب دعوت چھٹ گئی اور دعوت ختم ہو گئی تو وہ باطل آیا اور وہ شیطان باطل کو لے کے آیا اور جناب علی ان کے سارے اعمال خاک میں ملا دیے اور ان کو بت پرستی میں لگا دیا. یہ سنت بتائی کہ پھر اسی طرح سارے قصے سنائے. حود علیہ السلام جب کامیاب ہو گئے اور باطل والے ہلاک ہو گئے ہوا سے، اب زمین پر بسنے والے سارے ایمان والے تھے، سب روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے. لیکن جب حود علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو دعوت چھٹی اور کچھ نہیں چھٹا. جب دعوت چھٹ گئی تو پھر وہ شیطان اپنے باطل کو لے کر کے آیا اور ان حق والوں کو باطل کی طرف پھیر دیا اور بتوں کی پرستی میں لگا دیا.
پھر صالح علیہ السلام، اسی طرح سارے قصے پڑھتے چلے جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہے ہیں۔ ہاں، قصے پڑھتے چلے جاؤ، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہاں، یہ سب قصے، اسحاق علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، سب کا قصے پڑھتے چلے جاؤ کہ دعوت قائم ہوتی ہے تو حق اوپر آتا ہے اور باطل ختم ہو جاتا ہے، اور جب دعوت چھوٹ جاتی ہے تو باطل اوپر آ جاتا ہے اور حق مغلوب ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، حق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، وہاں قدرت ہے، یہاں سنت ہے۔ کتنے ہی اعمال زندہ کر دو، تم نمازوں پہ کھڑا کر دو، روزوں پہ کھڑا کر دو، زکاتوں پہ کھڑا کر دو، حجوں پہ کھڑا کر دو، ساری چیزوں پہ کھڑا کر دو، لیکن اگر ان کو داعی نہیں بنایا تو ان کی نسلوں میں اسلام نہیں رہے گا، اسلام ختم ہو جائے گا اور باطل آئے گا، وہ ان کے اسلام پر غالب آ جائے گا اور ان کو اسلام کے اعمال سے نکال کر لگا دے گا اپنے باطل کاموں میں۔ سرکار دو جہاں سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی امت نہیں آئے گا، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اس لیے اپنی امت کو صرف نمازی بنا کے نہیں گئے، صرف روزہ زکات دے کے نہیں گئے، صرف حج ہاں اور نیک اعمال دے کے نہیں گئے، بلکہ سب سے پہلے ان کو داعی بنا کر کے گئے۔ داعی پہلے بنایا، اعمال بعد میں آئے۔ دعوت چلائے گی اعمال کو، دعوت چلائے گی ایمان کو، اگر دعوت نہیں چلے گی ایمان باقی نہیں رہے گا۔ ساری سنت بتا رہے اللہ تعالیٰ قرآن میں، اگر دعوت نہیں چلے گی نمازیں باقی نہیں رہیں۔ اب اس زمانے میں دعوت نہ ہونے کی وجہ سے کتنی نمازیں باقی ہیں، کتنے کروڑ مسلمان بتائے جاتے ہیں، 1.25 کروڑ، ان میں نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، زکاتیں کتنی ہیں، حج کتنے ہیں، سچائی کتنی ہے، امانت داری کتنی ہے، معاملات کتنے صحیح ہیں، معاشرت کتنی صحیح ہے، کتنا اسلام مٹ چکا اور شیطان اور باطل نے کتنا مٹا دیا۔ اور جو نمازیں پڑھتے ہیں اب ان کی نمازوں کا جائزہ لے لو کہ خوشی والی نمازیں کتنی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صلو کما رأیتمونی اصلی کا نقشہ کون قائم کر رہے ہیں نمازوں میں؟ امام بھی نہیں پڑھتے اس زمانے کے، حضور کے طریقے پر نماز، اور نہ پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ یعنی کبھی امام کے ذہن میں آ رہے کہ میں حضور کی نماز کی مشق کروں اور حضور والے نماز کو پڑھنے کی اور حضور کی طرح نماز پڑھانے کی میں مشق کروں، اس کا کبھی دماغ میں تصور بھی ماشاء اللہ لاکھوں میں سے ایک کے دماغ میں آتا ہوگا۔ چل رہی گاڑی اور گھٹ رہی، کمزور ہو رہی ساری یہ اسلام کی گاڑی، اور اسلام کمزور ہوتا جا رہا، اور لوگ اپنی صورت گری پر اور اعمال کی شکلوں پر مطمئن ہو کے چل رہے، اور انہیں پر اللہ کے مدد کے منتظر ہے کہ اللہ کی مدد آ جائے باطل کے مقابلے۔ ارے کافر انہیں یوں کر دیا اور وہاں یوں کر دیا، وہاں مسجد پہ قبضہ کر لیا، وہاں مدرسے پہ قبضہ کر لیا، اور وہاں یہ کر دیا، وہاں یہ کر دیا، اور مانگو اللہ سے دعا۔ یہ دعائیں کوئی اثر نہیں کرتی خدا کے یہاں، مانگتے رہو چاہیے جتنی دعا، جب تک کہ دعوت کو زندہ کر کے اعمال میں جان نہیں ڈالیں گے، جب تک کہ دعوت کو زندہ کر کے ایمان میں نور نہیں پیدا کریں، ایمان کا دلوں میں نور نہیں پیدا کریں گے، جب تک کہ دعوت کو زندہ کر کے اور ہر آدمی کو داعی بنا کر اور پورے عالم کے لیے داعی بنا کر اس کو گھروں سے نہیں نکالیں گے،
ان اعمال میں حقیقت نہیں آ سکتی. اور یہاں تک کہ ذہن کہاں تک بدل گئے، دل کہاں تک بدل گئے. اللہ کی راہ میں نکلنے والے کو جو سال بھر کے لیے نکل جائے سارے فتوے اسی کے اوپر لگ جائیں گے کہ بھی بچوں کو چھوڑ کر نکلنا جائز تو ہے. ان کا چاہے تمہارا ایمان مٹ جائے اور تمہارے بھی بچے چاہے ایمان پہ نہ رہے اور چاہے وہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ زکوٰۃ دیں، لیکن ان کا کھانا پینا تو اتنا فرض ہے تمہارے اوپر کہ تم ان کے ایمان کو نہ دیکھو، انہیں کھانے پینے میں انتظام کو دیکھو. چاہے وہ خدا کے نافرمان بنتے چلے جائیں، نبی کے نافرمان بنتے چلے جائیں اور اسلام کو مٹاتے چلے جائیں، لیکن تم سال نہ نکل لینا اور انہیں سال کے لیے نہ نکال دینا تاکہ کہیں ان کا ایمان نہ بن جائے اور ان کے اندر اسلام کا جذبہ نہ آ جائے. آج ساری دنیا کی طاقتیں نماز سے نہیں ڈرتی. نماز تو عیسائی کہے گا میرے گھر میں آ کے پڑھ لے، اور پڑھتے ہیں. گرجوں میں پڑھا دی انہوں نے اپنے. یہودی کہے گا میرے یہاں آ کر کے پڑھ لے، ہندو کہے گا میری دکان پہ آ کر کے پڑھ لے. اور یہاں آ کے وہ تو حضور کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق کو کافر نے کہہ دیا کہ تو نماز پڑھا میری عمل میں ہے. ابو بکر نے تمہاری نماز کا ہمیں کوئی ڈر نہیں. ساری دنیا کے کافر یہ کہہ رہے ہیں نہ ہم تمہاری نماز سے ڈرے، تم نماز پڑھو اور تم روزہ رکھو اور تم زکوٰۃ دو اور تم حج کرو، بلکہ حج کے لیے ہم تمہیں اپنے ہوائی جہاز دیں گے کرائے پر، اور زکوٰۃ تقسیم کرو گے تو ہم تمہیں رہنمائی کریں گے کہ ہمارے محلے میں کچھ مسلمان غریب بسے ہوئے ہیں، اور روزہ رکھے گو تو ہم تمہارے اپنی دکان میں تمہیں کھانا دے دیں گے صحیح کھانے کو اور افطار کرنے کو. ہمیں تمہارے اعمال سے کوئی دشمنی نہیں. کسی کو بلکہ یوں تعریف کریں گے ارے یہ تو بڑے اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں، تعریف کریں، لیکن دعوت جو ہے بس اس سے ہے سارا ڈر کہ یہ ہمارے باطل کو حق سے بدل دیں گے. بس یہ ڈر ہے سارا. جو ہم باطل نظام پر چل رہے ہیں اور باطل نظام پہ ہمارے قوانین چل رہے ہیں اور باطل نظام کو ہم ملک کے اوپر لانا چاہ رہے ہیں، یہ اس باطل نظام کو حق سے ٹکرا دیں گے. اور حق جب سے ٹکرائے گا ہمارا باطل نظام اسی طرح ٹوٹ جائے گا جیسا فرعون کا ٹوٹ گیا، اور ہمارا باطل نظام اسی طرح ٹوٹ جائے گا جیسے کسرا اور قیصر کا ٹوٹ گیا اور مقوقر سے ٹوٹ گیا. بس سارا ڈر دعوت کا ہے. دعوت سے ڈرتے ہیں اور کسی اسلام کے اعمال سے نہیں ڈرتے. وہ کہتے ہیں ارے یہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، لیکن ہمارے پھندے سے نہیں نکل سکتے. اس کے ذریعے سے ہمارے قانون کو نہیں یہ رد کر سکتے اور قانون سے نہیں نکل سکتے، ہماری اسکیموں سے نہیں نکل سکتے. اللہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا جو ہے انہیں ہمارے جالوں سے نکال دے. اللہ کی معیت ان کے ساتھ نہیں ہوگی جو ہماری اسکیموں سے بچا دے. لیکن جب یہ داعی بنیں گے، ارے دعوت تو اللہ دے رہا ہے اور یہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اللہ یدعو الی دار السلام، دعوت اللہ دے رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، دعوت دے رہا ہے اور اس کو دعوت دینے والا بنا رہا ہے کہ تو اللہ کی طرف دعوت دو. تم لوگ کا یاد رکھو دعوت ہے جس کو باطل نہیں چاہتا، دعوت ہے جس سے باطل تھراتا ہے اور ڈرتا ہے. ایک داعی کو کوئی ملک جبکہ وہ یوں کہے کہ میں دعوت دینے کے لیے جا رہا تیرے ملک میں، ویزا دینے کو تیار نہیں تو وہ بوڑھا ہو. ایک بوڑھے سے بھی ڈرتا ہے سارا ملک
اور ساری حکومت کہ یہ بوڑھا جی اگر وہ یوں کہے میں تو کمانے کے لیے جا رہا اور میں تو بھائی اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جا رہا اور آپ کا ملک دیکھنے کے لیے جا رہا اور آپ کی تعریف کرنے کے لیے جا رہا، کیونکہ کوئی ڈرنے آؤ پھر تم 50 آ جاؤ، نوجوان آ جائیں، کیسے آ جائیں جی، تم تو ہمارے مزاج کے ہو، ہمارا مزاج لے کر کے آ جاؤ، لیکن تم دعوت کا مزاج لے کر کے آؤ، نبی کا مزاج لے کر کے آؤ، اس سے نہیں ہم تمہیں آنے دیں گے جی، ہمارے مزاج سے آ جاؤ۔ سیر و تفریح ہمارا مزاج ہے، کمانا ہمارا مزاج ہے جی، دوستوں سے ملنا اور ملاقات کرنا ہمارا مزاج ہے، ہاں ہمارے مزاج سے آؤ، اگر تمہیں آنا ہے ہم تمہیں ویزے دیں گے جی۔ تمہیں دوستوں بزرگوں یوں کہیں سرکار دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے دماغوں پر 2 نشے نہ آ جائیں اس وقت تک تم دعوت دیتے چلے جاؤ گے۔ ایک جہالت کا نشہ کہ اب نہ خدا کی قدرت کو جانتے ہیں ہم اور نہ اس کی سنت کو جانتے ہیں، اور نہ اس کی جنت کو جانتے ہیں، نہ اس کی دوزخ کو جانتے ہیں، اور نہ قیامت کے میدان کے حساب کتاب کو جانتے ہیں، نہ قبر کو جانتے ہیں۔ ہم تو اس دنیا ہی کی راحت اور دنیا ہی کی لذت اور دنیا ہی تکلیفوں کو جانتے ہیں، کہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور اپنی عاقبت اور آخرت سے غافل ہیں کہ وہاں کیا ہوگا جی۔ اور جہالت میں بولے کیونکہ جب جہالت کا نشہ چل گیا اب وہ جو کچھ کلام کرے گا وہ جہالت کا کرے گا۔ اللہ کا میاں مال سے یہ کام ہو جائے، مال چاہیے، اب وہ بھول گیا کہ خدا سے کام ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے۔ وہ جہالت میں جو کام خدا کرتا ہے وہ یوں کہتا ہے مال کرتا ہے۔ ہمارے وزیر بن جا اور صدر بن جا، بس سارے تیرے کام بن جائیں گے۔ یہ جہالت میں کہہ رہا کیونکہ جاہل ہے، اللہ کی سنت سے جاہل ہے، اللہ کے نظام سے جاہل ہے۔ میں تو یوں کہتا ارے اللہ والا بن جا، اللہ کو اپنے ساتھ لے لے تو تیرے سارے کام بن جائیں۔ اگر ساری دنیا کی حکومت تیرے خلاف ہوں گے اور اللہ تیرے ساتھ ہوں گے تو تیرا کام بن جائے گا۔ سرکار دو جہاں سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تھے اور تو جناب اور ساری دنیا کی اس وقت کے خلاف تھی، ساری دنیا رہ گئی اور حضور بڑھتے چلے گئے اور سب کے اوپر ان کی نبوت کا سکہ جم گیا۔ تو نشے میں بول لے، ارے جھوٹ بول کے کما لے تو تیری کوٹھی بن جائے گی، تو سچ بول کے کمائے گا تو جھونپڑی بنائے گی مشکل سے۔ یہ جہالت میں کہہ رہا، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ جب میں جھوٹ بولوں گا تو نبی کا ایک فرمان ہے وہ صادق ہو کر کے رہے گا، کیونکہ زمین و آسمان ٹل جائیں نبی کی بات نہیں ٹل سکتی۔ کیا الصدق ینجی والکذب یہدی، سچائی نجات دے گی اور جھوٹ کبھی نہ کبھی جا کے تجھے ہلاک کرے۔ کیونکہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے دوپہر کے وقت نکلے، حرہ کی طرف باہر۔ حرہ میدان تھا جہاں پتھر پڑے ہوئے تھے، اب وہاں کوٹھی بن گئی۔ تو آپ نے ایک آواز سنی، دوپہری کا وقت ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آپ نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، کہاں سے آ رہی ہے آواز؟ پھر آپ آواز کی طرف آگے بڑھے، پھر سنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز کی طرف آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے اور جس نے اس ہرنی کا شکار کیا ہے، پکڑا ہے، وہ سو رہا ہے۔
یہ ہرنے کہہ رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آپ اس کے قریب پہنچ گئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے مجھے شکار کیا اور پکڑا اور یہاں باندھ دیا اور یہ سو گیا، اور میرے اس پہاڑ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اس وقت بھوکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مجھے بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ آپ یوں فرمائیں گے کہ ملک تو ہے تو اس کی، اور تجھے میں کیسے چھوڑ دوں؟ میں تو صرف اتنی معروض ہے، اتنی درخواست ہے کہ مجھے اتنی دیر کے لیے کھول دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں، پھر آپ مجھے باندھ دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ، اب آپ نے سوال کیا اگر میں نے تجھے کھول دیا اور تو چلی گئی اور واپس نہ آئی تو میں تیرے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ تو اس کی ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں نہ آؤں، واپس نہ آؤں تو اللہ مجھے قیامت میں وہ عذاب دے جو عشار کو دے گا۔ عشار کون ہے؟ کیونکہ جو حکومت اسلامی کی طرف سے، مسلمان حکومت کی طرف سے جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیے جاتے ہیں ان کا نام عشار، کیونکہ حکومت کو حق ہے کہ وہ جو مال ظاہر ہیں ان کی زکوٰۃ وصول کرے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصول کرتے تھے، ابوبکر صدیق بھی وصول کرتے تھے، حضرت عمر بھی وصول کرتے تھے، حضرت عثمان بھی وصول، حضرت علی بھی وصول، رضی اللہ عنہم سارے خلفائے راشدین وصول کرتے تھے۔ تو ظاہری مال جو ہے مسلمانوں کے، ان کی زکوٰۃ حکومت وصول کرے، کھیتیوں کی، باغوں کی، بکریوں کی، گایوں کی، اونٹوں کی، بھینسوں کی، ان کی زکوٰۃ حکومت وصول کرے۔ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں ان کا نام رکھا ہے عشار، یعنی عشر وصول کرنے والے۔ تو انہیں عذاب کیوں دے گا اللہ؟ کیونکہ اگر یہ زکوٰۃ وصول کرنے میں کسی پر ظلم کریں گے تو اللہ انہیں عذاب دے گا، یا رشوت لے کر زکوٰۃ جتنی بیٹھتی ہے اس سے کم لیں گے تو اللہ عذاب دے گا، یا جتنی بیٹھتی ہے زیادہ وصول کرے گا تو اللہ عذاب دے گا۔ یہ ہے وہ عذاب، کیونکہ انہیں بڑا سخت عذاب دے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اس ہرنی سے سنے، آپ نے اس کی گردن سے رسی نکال دی کہ جا۔ اب وہ گئی اور جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور دودھ پلا کے واپس آ گئی۔ جب وہ واپس آ گئی، آپ اس کو باندھ رہے تھے کہ اس کے مالک کی آنکھ کھل گئی اور وہ جاگ گیا، اور وہ تھے صحابی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ حضور کو پسند آ رہی، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ آپ کو پسند ہو تو میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے پسند ہے۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو دے دی، آپ کی ملک ہو گئی۔ اب آپ نے سرنی سے کہا اور گردن سے رسی نکالی، جا تو اپنے بچوں میں دودھ پلا اور اپنے بچوں میں زندگی بسر کر، تیری سچائی نے تجھ کو نجات دے دی۔ الوداع والنہاء میں نقل کیا ہے۔ تو میرے دوست و بزرگوں، آج کا مسلمان آج یہ یقین نہیں رہا کہ سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، بلکہ الٹا یقین ہو گیا، ارے نہیں جھوٹ بول کے بچ جائیں گے اور سچ بولیں گے تو مر جائیں گے اور پھنس جائیں گے۔ سچ بولیں پھنس جائیں گے، جھوٹ بولیں گے بچ جائیں گے،
جھوٹ بول کے میں زیادہ کما لوں گا اور سچ بول کے بہت تھوڑا نفع ملے گا۔ یعنی اللہ کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان مل رہا، یقین مل رہا، الٹا ہو گیا۔ ارے اگر ہم غیروں کے طریقوں پہ چلیں گے تو ہماری عزت ہوگی، راحتیں ہوں گی، کوٹھیاں بنیں گی، شادیاں ہوں گی، بچے بھی خوب مزے سے پلیں گے۔ اور اگر ہم نبی کے طریقوں پر چلیں گے تو بھائی جھونپڑی بھی مشکل ہے اور نہ عزت رہے گی نہ راحت رہے گی۔ یہ آج ایمان بن گیا ہے ہمارا مسلمانوں کا۔ تو اب بھائی نماز میں کیا جان نہیں اور روزے میں کیا جان نہیں؟ جب یقین ہی بدل گیا، جب ایمان ہی بگڑ گیا، جب دل ہی بگڑ گیا، اب بگڑے ہوئے دل سے جو اعمال کرے اس میں جان کہاں؟ دوسرا کیا کیا ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ جو کہ دین کو تو رکھو نیچے اور دنیا کو رکھو اوپر، تب چل سکو گے۔ جب دکان سے فرصت ملے تو پڑھو نماز، چاہے گھر میں پڑھ لو چاہے نماز مسجد میں جا کے پڑھ لو، اور جلدی جلدی پڑھ کے آئیے اگر دکان ہے اور گاہک کھڑے رہے ہیں، کیونکہ کامیابی دکان میں ہے، مسجد میں نہیں ہے۔ یہ مسجد بیکار سیکھ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہ آؤ نماز کی طرح کامیابی لینے کے لیے آؤ، کیونکہ غلط کہہ رہا۔ ارے کامیابی تو کارخانوں میں ہے، وہاں کی محنت سے کام میں ملے گی، دکانوں میں ہے، زمینوں کی زمینداری میں ہے، دفتروں میں ہے، لہذا کامیابی یہاں ہے۔ اگر تمہیں کامیابی لگی تو یہاں زیادہ وقت لگاؤ، یہاں شوق سے بیٹھو اور دل و دماغ سے کام کرو یہاں۔ اور نماز تو بغیر دل و دماغ کے بھاگتی دوڑتی چاہے جس سے پڑھ کے چلے آئیو، وہاں کوئی کامیابی تو ہے؟ جتنی دیر وہاں نماز میں لگے گی حرج ہی ہوگا کاروبار کا۔ یعنی نماز سے حرج سمجھتے ہیں اپنے کاروبار کا، اور کاروبار کو حرج نہیں سمجھتے نماز کے لیے، دین کو حرج سمجھتے ہیں دنیا کے لیے، اور دنیا کو حرج نہیں سمجھتے دین کے لیے۔ یہ ایمان بن گیا اور اس پر انتظار کر رہے کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ ارے باطل تو اپنے اندر آ گیا، جو باطل کافر کے اندر تھا وہ باطل ہمارے اندر آ گیا۔ وہ جھوٹ کا باطل، وہ خیانت کا باطل، وہ ظلم کا باطل، وہ بے حیائی کا باطل، وہ بخل کا باطل، وہ سود کا باطل، وہ رشوت کا باطل، سارا ہمارے اندر آ گیا۔ اب باطل جب باطل سے ٹکرائے گا تو بھائی جو باطل زیادہ ہوگا وہ غالب آ جائے گا۔ کیونکہ جب ایک آدمی بازار میں کو مسجد میں کہیں بات سنی کہ بھائی پیسہ پیسے کو کھینچ، مسجد میں نہیں دکان پہ کسی سے بات سنی کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے؟ تو وہ پیسہ لے کر بازار میں چلا تو وہاں ڈھیر لگا ہوا تھا روپوں کا، اور اس زمانے میں چاندی کے روپے تھے اور تانبے کے پیسے تھے، وہ ڈھیر لگا ہوا روپوں کا اور اشرفیوں کا۔ تو اس نے اپنا روپیہ یا اپنا پیسہ اس ڈھیر میں پھینکا کہ کھینچ کر کے لائے گا، اور پھینک کر کے انتظار کرتا رہا کہ کب کھینچ کر کے لائے۔ تو اس دکاندار نے دیکھا کہ بھئی یہ کیوں کھڑا بہت دیر سے، اسے بلایا، انہوں نے کیا بات، کیوں دیکھ رہا، کیا دیکھ رہا؟ انہوں نے میں یہ سن کر کے آیا تھا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، لہذا میں نے اپنا پیسہ آپ کے روپوں میں پھینکا اور انتظار میں ہوں کہ کھینچ کر کے لائے۔ انہوں نے بات کہنے والے نے تو صحیح بات کہی، مگر زیادہ جو ہے وہ تھوڑے کو کھینچتا ہے۔ تیرا ایک پیسہ تھا، میرا ڈھیر تھا، میرے ڈھیر نے تیرے پیسے کو کھینچ لیا۔ تو یوں کہیں کہ باطل باطل کو
جو ٹکراتا ہے باطل باطل سے، جو باطل بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے باطل کو ختم کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس چھوٹا باطل ہے، ان کے عقیدے باطل ہو گئے، ان کے اخلاق باطل ہو گئے، ان کی عادتیں باطل ہو گئے، ان کے اعمال باطل ہو گئے، ان کے یقین باطل ہو گئے۔ زیادہ باطل والوں سے جو ٹکرائیں گے تو بڑا باطل جو ہے وہ چھوٹے باطلوں کو ختم کر لے گا، اور یہی ہوگا دجال کے زمانے میں۔ قصہ پڑھو اب دجال کے ذکر کے۔ وہ مسلمان جن کا ایمان کمزور ہے وہ سب دجال کو خدا مان لیں گے، ہاں، کیونکہ ان کے اندر مسلمانوں میں تھوڑا باطل ہے اور اس کے پاس بڑا باطل ہے۔ وہ بڑے باطل والا چھا جائے گا، خالص ایمان والے بچیں گے، پکے ایمان والے بچیں گے اس کے باطل سے، اور کچے ایمان والے کمزور ایمان والے سب اس کے باطل میں پھنس جائیں گے۔ کیونکہ یاجوج ماجوج جو نکلے ہیں، کیونکہ وہ ایسا باطل ہوگا کہ اس کا مقابلہ تو نہ ایمان والے کر سکے اور نہ دوسرا باطل والے کر سکے، کیونکہ یاجوج ماجوج پہ نہ تو ایٹم بم کام کریں، نہ مشین گنے، نہ توپیں، نہ بندوقیں، کوئی چیز، نہ گیس، کوئی چیز ان کو مارنے کے لیے اللہ نے اجازت نہیں کی۔ اللہ نے انسانوں سے کوئی چیز اجازت نہیں کرائی جو یاجوج ماجوج کو مار دے۔ تو کیا حکم دیں گے اللہ تعالیٰ؟ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں ایجاد کرائی اور مومنوں کو بھی ایسی طاقت نہیں دی کہ جو اس کا مقابلہ کر لیں۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترے ہوئے ہوں گے، ان سے فرمائیں گے کہ میرے مومنین بندوں کو لے کر طور پر چلے جاؤ۔ طور پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اللہ نے کلام کیا، وہاں چلے جاؤ، کیونکہ میں اب ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں کہ جس کا کوئی مقابلہ انسان نہیں کر سکتے، نہ ایمان والے نہ غیر ایمان والے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسی قوم کو نکالنا یاجوج ماجوج۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر طور پر چلے جائیں گے۔ جب یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابہ کو ایک مسئلہ پوچھنا پڑ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے تو یوں سنا ہے کہ طور پر گھاس بھی نہیں اگتی، پھلدار درخت تو کیا ہوئے ہیں، وہاں تو کھیتی بھی نہیں، گھاس بھی نہیں، وہ تو جلا ہوا پہاڑ ہے جو تجلی سے جلا، اس پر انسان یہ ایمان والے بغیر کھائے پیے کیسے زندہ رہیں گے؟ یہ مسئلہ آ گیا۔ کہیں یہ جو انسانوں کا ایمان ہے کہ بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتے، یہ ایمان ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بغیر کھلائے پلائے بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ تعالیٰ تسبیح و تحلیل و تکبیر سے ان کا پیٹ بھر گئے، جہاں پڑھا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور بس روٹی کا کام دے گا اور پانی کا کام دے گا۔ جو فرشتوں کو بغیر کھلائے پلائے تسبیح سے زندہ رکھ رہا ہے وہ انسان کو نہیں رکھ سکتا۔ اور بھائی جنت میں تو چاہے لاکھوں برس نہ کھائی ہو تو بھی جناب طاقت میں فرق نہیں آئے گا، اور چاہے لاکھوں برس کھاتے رہی ہو تو بھی پیٹ جواب نہیں دے گا اور پیٹ میں بوجھ نہیں آئے گا۔ ہاں، جتنا کھایا ہے ہوا بند کر کے ایک ڈکا لے گا، ہوا بند کے اڑ جائے گا، نہ پیشاب نہ پخانا۔ اور جو نہ کھائے ہزاروں لاکھوں برس تو کوئی اس کی طاقت میں کوئی زوال نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تو قدرت والا ہے، وہ محتاج نہیں ہے اسباب کا۔ تو نے فرمایا کہ وہاں پر تسبیح تحلیل تکبیر سے انسانوں کے پیٹ بھر جائیں گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام
جب ان کو لے کر وہاں پر پہنچ جائیں گے اور لاجوج ماجوج فساد پھیلاتے ہوئے اور سب چیزوں کو کھاتے ہوئے اور پہنچے ہیں، جیسے رات سنا ہوگا آپ نے کل قصہ مولانا محمد عمر صاحب سے، وہ تیر بھی برسائے آسمانوں کی طرف اور کہنے زمین والوں کو تو مار دیا اور آسمان والوں کو بھی مار دیا، اب ہم نے جب خون میں بھرے ہوئے تیر آئے ہیں اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت سے ماریں گے، دنیا کی طاقتوں کو فیل کر دیں گے ان کے مقابلے میں، اب اپنے قدرت سے ان کی گردنوں میں ایک پھنسی نکالیں گے سب کی گردنوں میں، اور وہ ایک آن میں ایک گھڑی میں سارے سارے مر جائیں گے، ہم نے قدرت سے مار دیں۔ تو میں خیر یہ بات کہہ رہا تھا میرے دوستوں، دیکھو حق جو غالب آتا ہے وہ دعوت سے آتا ہے، اعمال سے نہیں آتا۔ اعمال کتنے تم کرتے رہو، اعمال کو تو شیطان نکال دیتا ہے اعمال سے اور اعمال کی طاقتوں کو گھٹا دیتا ہے، جیسے آج ہم مسلمانوں کے اعمال کی قوتوں کو گھٹا دیا کہ ہمارے اسلام کو اور ہمارے دین کو ہم نے ہی دنیا اوپر کر دی اور دین کو نیچے کر دیا۔ آج ہمارا دین ہم نے کیا اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں، انہوں نے کیا جو نمازی ہیں، جو خوب روزے دار ہیں، جو زکاتیں دیتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، انہوں نے دین کو نیچے کر دیا۔ ہاں کیونکہ ان پہ تو دین ہے نہیں جو یہ کام نہیں کرتے، بھائی دین تو انہیں پہ ہے جو یہ کام کرتے ہیں، روزہ نماز حج زکات، مگر انہوں نے بھی اپنے دین کو دنیا کے نیچے کر رکھا۔ کس طرح؟ ورنہ جب دنیا سے فرصت ملے گے تب کریں، سب دین کا کام کریں۔ بھائی قرآن جب پڑھیں گے، جب دکان سے فراغت ہو جائیں گے، اللہ کا ذکر جب بیٹھ کے کریں، جب دکان سے فراغت اور کاروبار سے فراغت ہو جائے گی، ورنہ کہاں ہمیں فرصت اللہ کا ذکر کرنے کی اور قرآن پڑھنے کی۔ ارے بھائی نماز بھی چاہے بے وقت پڑھنی پڑ جائے اور چاہے دو نمازوں کو جمع کرنی پڑ جائے، جب کاروبار سے فرصت نہیں کرنا، جب بھی بچوں کی شادیوں سے اور سب چیزوں سے نمٹ جائیں حج کر لیں گے۔ تو دین والوں کا دین بھی نیچے ہے اور ان کی دنیا اوپر ہے۔ نماز پڑھانے کے کہو کہ جنت ملے گی، ورنہ بھی جنت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو یوں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو پیسے دے اگر نماز پڑھوانی، جو نماز نیچے ہوگی دنیا اوپر ہوگی۔ ہر چیز میں دنیا اوپر ہے دین نیچے، اس لیے کسی کے دین میں طاقت نہیں رہی، اور دین لوگ ہے اور میرے اندر طاقت تو ہے نہیں، اب بتاؤ تیری مدد کروں کیسے؟ ایک واقعہ نقل کیا کتابوں میں کہ ایک آدمی شرابی تھا، کبابی تھا، اس کے ایک لڑکی تھی، اس لڑکی سے بڑی محبت تھی، بہت محبوب تھی۔ وہ بچپن ہی میں لڑکی بالغ ہونے سے پہلے ہی کہیں 8-10 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا اور کوئی اولاد تھی نہیں۔ یہ اس کے غم میں راتوں کو روتا، پریشان ہوتا، تو ایک دن خواب میں آیا۔ کیا خواب میں آیا؟ کیا خواب آیا کہ میں چل رہا ہوں اور میرے پیچھے ایک اژدہا بھاگ رہا، مجھے کھا لانا چاہتا ہے وہ اژدہا، وہ سانپ۔ راستے میں ایک بوڑھا آدمی ملا، میں نے کہا ارے بھائی میری مدد کر اور تو اس سے اژدہا سے سانپ سے مجھے بچا کے دے۔ اس نے کہا بھائی میں تو بہت کمزور ہوں، میرے اندر طاقت نہیں جو میں اس سانپ کا مقابلہ کروں، لہذا سامنے جو پہاڑ ہے وہاں چلا جا، شاید تیری کوئی امانت ہو وہاں اور وہ تیرے کام آ جائے۔ آج
کیونکہ وہ پہاڑ پہ چڑھا اور پیچھے پیچھے سانپ بھی چڑھا، وہ اژدہا بھی، اور وہاں پہاڑ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، ان میں سے کچھ بچے نکلے، نابالغ لڑکے بھی لڑکیاں بھی، اور انہوں نے شور مچایا، ارے اس کی کوئی امانت ہے، آج اس کے پیچھے اژدہا اسے کھانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ بھاگ رہا، اژدہا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا، یہاں تک کہ ان کے شور کو سن کر اس کی وہ لڑکی جو مر گئی تھی بچپن میں، وہ ایک مکان سے نکلی، اور اس نے جو دیکھا اپنے والد کو اور پیچھے اژدہا کو، تو اس نے والد کی گردن میں اپنی باہ ڈالی اور بایاں ہاتھ اس اژدہا کی طرف جو کیا، وہ اژدہا بھاگ گیا اور ختم ہو گیا، چلا گیا۔ اب اسے دم میں دم آیا، ابا جان کو سانس پھول رہا تھا، تھکا ہوا تھا، خوف تھا، خوف کچھ دور ہوا، ہراس دور ہوا، جان آئے، پوچھا اے بچی یہ اژدہا کیا ہے؟ یہ آپ کے برے اعمال ہیں، یہ جو غلط اعمال آپ کر رہے تھے، ناجائز چیزیں کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، یہ وہ گناہ ہے۔ وہ جو راستے میں مجھے بوڑھا آگے ملا تھا وہ کیا تھا کہ جس نے میری مدد نہیں کی، میں نے مدد چاہی، انہوں نے کہا وہ آپ کے نیک اعمال تھے، آپ کے نیک اعمال اتنے کمزور تھے کہ وہ ان برے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جی نیک اعمال آپ کے کمزور، جی، اور برے اعمال آپ کے قوی، اب وہ کیسے مقابلہ کریں ان کا؟ قبر کے اندر بھی اگر اعمال کمزور ہیں تو اس وہاں کے ساتھ بچھو فرشتوں کا کہ مار کا مقابلہ نہیں کریں، قبر کے اندر بھی۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد اور جب صبح کو آنکھ کھلی، وہ ایک ہی دفعہ سچی توبہ کر لی اور توبۃ نصوح کر لیا اپنے برے اعمال سے، اور صحیح انسان بن گیا، صحیح مومن بن گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا میرے دوستوں، آج ہمارا دین جو ہے، ہم نے جس کو دین سمجھ رکھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور یہ ہمارے نہ اللہ کا ذکر اور کہیں علم اور کہیں دعوت، کہیں تبلیغ، کہیں کچھ، سب کو آج ہم نے اپنی دنیا کے نیچے کر رکھا۔ تبلیغ والوں نے ابھی تبلیغ کو بھی نیچے ہی کر رکھا۔ ہاں یوں کہ جی 4 مہینے کے بعد دوں میں، سال بھر، ارے بھائی 4 مہینے کے بعد کیوں دے گا؟ کیونکہ جی میری دنیا غالب ہے، دین کو میں ہٹا سکتا ہوں پیچھے، دنیا کو نہیں ہٹا سکتا، میں اپنی دنیا کو نہیں ہٹا سکتا، دین کو ہٹا سکتا ہوں۔ 4 بھر کے بعد میں سال میں 1 ہی چلہ دوں گا بس، بھائی 1 چلہ سال میں کیوں دے گا؟ انہوں نے 11 مہینے دنیا غالب ہے اور 11 مہینے تو میں دنیا کو دوں گا اور 1 مہینہ آپ کو دے دوں گا۔ ان کا اس سے کام چل جائے گا، اللہ کی مدد آ جائیں گی۔ ہاں کچھ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری کو دیکھ کر تھوڑا ترشح کر دیں گے، تھوڑی سی رحمت کی بارشیں کر دیں گے کہ چلو اتنا تو چلا، لیکن لانا یہاں تک چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تیری دنیا نیچے آ جائے اور ہمارا دین تیرے اوپر آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کی ترتیب آتی تھی کہ کسی طرح بھیجنا ہے تو 1 دن کی بھی اجازت نہیں مانگی، یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ 1 دن کی چھٹی دے دیجئے، میں اپنے کاروبار کا اور اپنے بھی بچوں کا ذرا انتظام کر لوں اور پھر میں 1 دن کے بعد نکل جاؤں گا، یہ نہیں کیا، بلکہ جس وقت حکم ملتا ہے اسی وقت صحابی چلتا ہے اور یہ کہتا ہے جس کے کام کے لیے جا رہا ہوں وہی میری دنیا کی حفاظت کرے گا۔ ہمیں تو یقین نہیں،
کہ جب ہم اللہ کے کام کے لیے جائیں گے اللہ ہمارے کاروبار کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہماری چیزوں کی حفاظت کرے گا؟ ہمیں کوئی یقین ہے؟ یقین مٹا ہوا ہے ابھی تو. حالانکہ کیونکہ یہ دعا پڑھتے ہوئے جاؤ کیا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی العالم اللہم اصبنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا. اے اللہ تو سفر میں بھی ہمارا ساتھی ہو جا اور میرے اہل و عیال پر بھی تو نگراں ہو جا. کیونکہ یقین کے ساتھ پڑھو کہ جب میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں جی اللہ میرے کاروبار کو، میرے بیوی بچوں کو ضائع نہیں کریں. جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ بیوی بچوں کو لقو بق میدان میں، جہاں نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ کھانا ہے، نہ مکان ہے، نہ حفاظت کا سامان ہے، وہاں چھوڑ کر کے آؤ. تو حضرت ابراہیم نے کوئی تصوش کیا کہ اللہ وہاں کھانے کو کیا ملے گا، میرے بھی بچے کیسے پلیں گے؟ نہیں، یقین بنا ہوا تھا، ایمان بنا ہوا تھا کہ جو حکم دے رہا ہے نا وہ پالے گا. تو آج ہمیں بھی ایمان بنانا ہے، اللہ کی راہ میں نکل کر تو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جا. اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک. تو جب اللہ کے دین کو لے کے کھڑا ہوگا اور اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا اور اللہ کے دین کو پھیلائے گا اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا. پھر اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. پھر جب تجھے کوئی چیز، کوئی بات مانگنی ہوگی، کوئی چیز مانگنے ہوگا اللہ سے مانگنا، اللہ تیرے سامنے ہے تجھے دیں. اور جب تیرے پر کوئی مصیبت آئے مدد اللہ کے مانگ لینا، مدد آ جائے گی. آج نہیں آتی ان چیزوں پر، اس کی آئے گی جو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا. پھر ایمان سکھایا وَاعْلَمْ إن الأمة الذي اجتمعت لا ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. کہ دیکھ اپنا ایمان بنا لے، یقین بنا لے. یہاں عالم سے پہلے یقین کا ہے، یہ یقین بنا لے کہ اگر ساری دنیا مل کر، ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کے وزراء، ساری دنیا کے مالدار، ساری دنیا کے قوت والے، طاقت والے، اسباب والے، فوجیں تجھے نفع پہنچانا چاہے ایک ذرہ سا تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ نفع مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، خالق کے ہاتھ میں. یہ ایمان بنا. تجھے وہ نفع پہنچے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا. وَإِنَّ الْأُمَّةَ الَّذِي اجْتَمَعُوا وَلَا يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور یہ اپنا ایمان بنا لے کہ اگر سارے بادشاہ، ساری طاقتیں، ساری فوجیں میں اپنے ایٹم بموں کے، میں اپنے مشین گنوں کے، میں اپنی طاقتوں کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے. ان کے ہاتھ میں نقصان ہے نہیں اور نفع ہے نہیں. تجھے نقصان وہ پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف. قلم اٹھا لیا گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. جو تقدیر میں لکھنا تھا وہ لکھا جا چکا، وہ بدل نہیں سکتا. تو میرے دوست بزرگوں، اللہ کے راہ میں نکل کر ہم اپنے ایمان کو بنائیں، ہم ہدایت لیں. ہدایت پہلے ضروری ہے، کھانا پینا بعد میں. ہدایت پہلے ضروری ہے، کمانا بعد میں. ہدایت پہلے ضروری ہے، بچے پالنا بعد میں اور شادیاں کرنا بعد میں. ہدایت پہلے ضروری ہے، کیونکہ اگر بغیر ہدایت کے ان سارے کاموں کو کرے گا تو کافروں کے طریقے پہ کرے گا، ظالموں کے طریقے پہ کرے گا، شیطان کے طریقوں پہ کرے گا. اور جب ہدایت لے کر کے کرے گا تو انبیاء کے طریقے پہ کرے گا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کرے گا اور صحابہ کے طریقوں پر کرے گا اور یہ اللہ کے طریقوں پر کرے گا. جی یہ یاد رکھ لو، جب ہدایت آئے گی تو دل کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف بدل جائے گا. اب ہمارا چونکہ ہدایت کم ہے، کمزور ہے، اس لیے ہمارا دل کا ایک ذرہ تو ہے آخرت کی طرف اور باقی دل ہے دنیا کی طرف. جیسے کوئی جو کہ سامنے کتا چلا، وہ سامنے کوئی بادشاہ ہے تو ڈر رہا ذرا اور آنکھوں کی کڑکیوں سے تو دیکھتا اسے اور نہیں دیکھتا اپنے راستے کو، جلدی نکلو. ہاں تو اسی طرح جو کہ آخرت کی طرف کڑکیوں سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں، ارے نماز، ارے تھوڑا سا روزہ، تھوڑا سا زکوٰۃ، تھوڑے سا حج اور تھوڑا سا یہ کام اور قرآن اور تھوڑا ذکر، لیکن دنیا کی طرف پورے طور سے ارے دیکھ قرآن پڑھنے سے میری دنیا تو نہیں ہٹی، اور دکان میں تو نقصان نہیں آیا، ارے اللہ کا ذکر کرنے سے میرے بھی بچوں میں تو نقصان نہیں آیا، کاروبار میں تو نقصان نہیں آیا، اور دین کے لیے نکلنے سے اور دعوت دینے سے اور اللہ نمازیں پڑھنے سے ہاں میرے کاروبار میں دنیا تو نہیں گھٹی. دل ہے سارا دنیا کی طرف، ذرا سا دل کا ذرا سا ایک ذرہ ہے آخرت کی طرف اور دین کی طرف اور اللہ کی طرف، جس کی وجہ سے آج مسلمان کہلاتے ہیں. تو یوں کہیں اللہ کی راہ میں نکل کر پورے دل کو دنیا سے آخرت کی طرف پھیرنا ہے، مخلوق سے خالق کی طرف بدلنا ہے. یہ جو مخلوق کو دیکھ کر چل رہے ہیں کیونکہ سب جاہل ہیں، سب پہ نشہ، اور یہ سب حیوان ہیں اور حیوانوں سے زیادہ بدتر ہیں، گمراہ ہیں. ان ہم کل انعام بل ہم اشد بل ہم اضل سبیلا. کیونکہ یہ جو باطل والے ہیں یہ تو چوپاؤں کی طرح، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. ان سے زیادہ گمراہ کیسے؟ چوپاؤں کی طرح کیسے؟ کیونکہ چوپائے مشاہدے پر چلا کرتے ہیں. یہ جانور جو ہے یہ آنکھوں دیکھے پہ چلتا ہے. کہ اگر کتے کو گوشت کی ہڈی دکھلائی تو آگے آئے گا اور جو پتھر دکھلا پیچھے بھاگے گا. میں آنکھوں دیکھے پہ چل رہا ہوں. نتیجہ نہیں جانتا کہ جو گوشت کی ہڈی دکھلائی ہے یہ مجھے قریب لا کے مارنے کو دکھلائی یا پالنے کو دکھلائی، یہ نہیں جانتا ہوں. بقرعید کا دن ہے اور بکرے کو ذبح کرنا ہے اور وہ بھاگ گیا، ہاتھ سے چھٹ کے گھاس دکھلایا، اب آ گیا، اور جو لاٹھی دکھلاتے بھاگتے. اور وہ آگے آیا گھاس دیکھ کر یہ نہیں جانتا کہ مجھے مارنے کو دکھلایا، ذبح کرنے کو یا پالنے کو، وہ نتیجہ نہیں جانتا. تو اسی طرح سے یوں کہ جو دنیا کو دیکھ کے چلتے ہیں وہ نتیجہ نہیں جانتے، اور جو نتیجہ نہیں جانتا وہ حیوان ہے. جو آنکھوں دیکھی پہ چل رہا اور نتیجہ جانتا نہیں. یہ جو کوٹھیاں بنا رہے ہیں سود سے، رشوت سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، اور بڑے بڑے بلڈنگیں اور بڑے بڑے کارخانے اور بڑے بڑے مسالے اور بڑی بڑی چیزیں بنا رہے ہیں، یہ نتیجہ نہیں جانتے. جانوروں کی طرح ہے، کیونکہ جانوروں کے پیچھے لگ گئے، پوری باطل والوں کے پیچھے لگ گئے، خود بھی باطل کی طرف آ گئے اور یہ بھی مشاہدے پر چلنے لگے. یوں یہ خبر، ارے وہ اسپین میں جو کوٹھیاں بنائی تھی وہ کہاں گیا، ان کی کوٹھیاں کہاں گئی، ان کی مسجدیں کہاں گئی، ان کے مدرسے کہاں گئے؟ نتیجہ نہیں، اسے دیکھ کر نتیجہ نہیں. ارے وہ سمرقند اور بخارا میں اور تاشقند میں وہ جو مدرسے چل رہے تھے اور مسجدیں چل رہی تھی اور وہ جو ان کی کوٹھیاں بن رہی تھی اور ان کے نقشے بن رہے تھے، وہ کہاں گئے؟ کس کے لیے مارا گیا؟ کس کے لیے نکلے؟ نتیجہ نہیں جانتے. اور کوٹھے بناؤ، کماؤ اور کوٹھے بناؤ اور خوب عیش و آرام کے نقشے بناؤ، اور خدا کے
سنت کو نہیں جانتے، اس کے نظام کو نہیں جانتے. ساری دنیا کے حالات تم دیکھ لو. ہاں میں کیا تفصیل کروں. ساری دنیا میں آج مسلمان مشاہدے والوں کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ان کافروں کو کہ جیسے یہ کرے ہم بھی ایسی کریں، جیسے عزت لے ہم بھی وہی عزت لیں، جیسے راحتیں کر لیں ہم بھی وہی راحت کے نقشے بنائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا نظام ان کے لیے خلاف ہو گیا، اور ان کے نظام ان کے خلاف پہلے ہوگا، ان کے خلاف بعد میں. وہ پرسوں مولانا محمد رسول نے اس کی تفسیر سنائی دی، اگر یاد ہو، وقت نہیں اس کی تفصیل کا. تو اس لیے یوں کہتے ہیں اللہ کی راہ میں نکل کر ہدایت لو پہلے، اور ہر ایک کو نکالو تاکہ اسے ہدایت ملے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو نکالا، نہ غریب کو چھوڑا، نہ امیر کو چھوڑا، نہ مالدار کو چھوڑا، نہ بھوکے کو چھوڑا، نہ پیٹ بھرے کو چھوڑا، ہر ایک کو نکالا. جو اس کے پاس گھر ہے نہیں ہے، جو اس کے بھی بچے 10 ہے 5 ہے کتنے ہیں، لیکن اسے اللہ کی راہ میں نکالا اور مکہ مکرمہ کے گھر چھڑوا دیے، تجارتیں چھڑوا دی اور بیت اللہ چھڑوا دیا اور اللہ کی راہ میں نکالا. پھر انہیں دائی بنانا اور انہیں ایسا دائی بنانا ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور نصرت آئے گی، جیسے انبیاء کی مدد آتی تھی اس میں مدد آئے گی. ان کو ایسا دائی بنانا، ان کو اس نے بدل میں لے جا کر کے ان کا یقین بنایا اور ان کا توکل بنایا. خندق میں جا کر لے جا کر کے ان کا توکل اور ان کا یقین بنایا. احد میں بنایا، خیبر میں بنایا، حنین میں بنایا، تبوک میں بنایا. یہ ساری تربیت تھی صحابہ کی رضی اللہ عنہ کی، ان کا ایمان یقین بنانے میں. ان کے دلوں کو دنیا سے نکال دیا اور آخرت سے لگا دیا، مخلوق سے ہٹا دیا، اپنے سے لگا دیا. تو ہمارے لیے بھی دعوت جو ہے میرے دوستوں، ہمارے دلوں سے دنیا کو نکالے گی اور دنیا کا یقین نکالے گی، دنیا والوں کا یقین نکالے، مال سے کام بننے کا یقین نکال لے گی، ہمارے نبی سے کام بننے کا یقین ڈال لے گی، لے آئے گی. کہ جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے اختیار کروں گا، اللہ بہترین طریقے سے میرے کام بنائے گا. مال میرا کام نہیں بنائے گا، مال والے میرا کام نہیں بنائے گا، حکومت میرا کام نہیں بنائے گا، وہ اللہ میرا کام بنائے گا. اور کام بنانے کا ان کا جو ضابطہ ہے وہ سرکار دو جہاں سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، ان کو طریقے دے کر کے بھیجا ہے اور یہ بتلا دیا ہے کہ جو ان طریقوں پہ چلے گا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم اس کا کام بنا دیں گے دنیا میں بھی آخرت میں. مگر ان طریقوں کو لے کر چلنا قربانی چاہے گا، کیونکہ پہلے ہم قربانی لیں گے اور طریقے بڑے قیمتی ہیں. ہاں بھائی، ایک موتی جو سمندر کی گہرائی میں ہے اسے نکالنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے نہیں. سمندر کی گہرائی میں غوطہ مارنا کوئی آسان کام ہے، جان پہ کھیلنا ہے. جو مشق کرے گا پہلے مشق کرے گا اس موتی کو نکالنے کی، یوں نہیں کہ ٹہلنے کی اور غوطہ مارنے کی مشق تو ہوئی نہیں اور جا کے غوطہ مارے تو مرے گا نہیں. آہستہ آہستہ پہلے چھوٹے پانی میں غوطے مارے گا، پھر اس سے گہرے میں، پھر اس سے گہرے میں، پھر اس سے گہرے میں. ہاں پہلے 10 منٹ کا، پھر 15 منٹ کا، پھر 1 گھنٹے کا، پھر 2 گھنٹے کا، پھر 3 منٹ. یہ جو مشق کرے گا، کیونکہ وہ سمندر کی جو گہرائی ہے وہ کوئی 5 منٹ میں طے کر دے گا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ جو جنت کا موتی ہے یہ ویسے دے دے گا. جنت نہیں، آزمائیں اور مشکلائیں اور یہ شہادت کا والی جو جنت ہے، جو 100 جنتیں علیحدہ بنائے اللہ تعالیٰ نے، جن میں شہید کے علاوہ، دائی کے علاوہ کوئی جائے گا نہیں. 100 جنتیں
اور ہر دو جنت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا جیسے زمین سے آسمان. تو ان کا حاصل کرنا کوئی آسان ہے؟ ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف جو کہا کہ وہ دروازے کھولنے کے لیے تلواروں کے سائے کے نیچے چلنا پڑے گا، ایٹم بموں کے سائے میں چلنا پڑے گا، مشین گنوں کے سائے میں چلنا پڑے گا. تو اس لیے میرے دوست بزرگوں، یہ جو اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں یہ اس طرح تو تھوڑی تھوڑی مشق رائے ہے. کبھی سال بھر دے دو، 4 مہینے دے دو، 1.5 سال دے دو، یہ تو مشق کرانے کے لیے ہے. لیکن جب ایمان اس درجے پہ آ جائے گا کہ اب میں صحابہ کی طرح وقت دیتا ہوں، جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم نے دعوت میں اپنے کو پورے طور سے پیش کر دیا اور کہا کہ اب مجھے دعوت کے نظام سے ہی چلنا ہے، اور مجھے داعی بن کر چلنا ہے، صرف نمازی بن کر نہیں چلنا، صرف روزہ دار بن کر نہیں چلنا، صرف زکوٰۃ دینے والا بن کے نہیں چلنا، صرف حاجی بن کے نہیں چلنا، صرف حافظ بن کے نہیں چلنا، صرف عالم بن کے نہیں چلنا، مجھے داعی بن کر کے چلنا ہے. میں دعوت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، دعوت دیتے ہوئے نماز پڑھوں گا، دعوت دیتے ہوئے روزہ رکھوں گا، دعوت دیتے ہوئے زکوٰۃ دوں گا، دعوت دیتے ہوئے حج کروں گا، دعوت دیتے ہوئے قرآن پڑھوں گا، دعوت دیتے ہوئے ذکر کروں گا، دعوت دیتے میں علم حاصل کروں گا. دعوت دیتے صحابہ کی طرف صحابہ کے مقصد آ جائے گا. کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو کام کر رہے تھے، دین کا ہو یا دنیا کا، چاہے تجارتیں ہوں، کھیتیاں ہوں، چاہے قرآن ہو، چاہے ذکر ہو، چاہے علم ہو، وہ دعوت دیتے ہوئے کر رہے تھے. اور ہم دعوت چھوڑ کے کرنا چاہتے ہیں، انہیں بس اعمال کر لو یہی کافی ہے، دعوت کی ضرورت نہیں. اور دعوت کیا کرتی ہے؟ ان اعمال میں یقین پیدا کرے گی کہ یہ اعمال یقین کے درجے پہ لائیں گے. نماز کو یقین کے درجے، آج ہماری نماز سے کوئی یقین ہے جڑا ہوا کہ میں نماز پڑھوں گا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں روزہ رکھوں گا میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، میں زکوٰۃ دوں گا میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، میں حج کروں گا میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا. اعمال سے کوئی یقین نہیں. جو یقین مال سے اور مال والوں سے ہے، جو یقین کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے ہے، دین والوں کا یقین بھی کارخانے والوں سے جڑ گیا اور مال والوں سے جڑ گیا کہ ہماری مسجدیں نہیں چل سکتی بغیر ان کے. جی تو میرے دوستوں، یوں کہ ہدایت جو ہے، جب ہم دعوت دیں گے ہمارے اندر ہدایت آئے گی تو ان سب سے ہمارا یقین نکل کر اللہ پر آ جائے گا.